اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، اس بات پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد بنانا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، اور وہ دعوت فکر جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اور میرا خطاب بھی مسلمانوں سے ہے فی الحال، اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتایا ہے اس پر غور بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ معاذ اللہ ایک فالتو سی چیز ہماری زندگی میں بن گئی ہے، کوئی ضرورت ہی، آپ دیکھ لیں اپنے قرآن کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بس ظاہر کا قرأت، وہ ناظرہ، بس ناظرہ پڑھ لیا آپ کے بچے نے، ختم، شریف ہے جی، آج آ جاؤ پلاؤ زردہ کھا لو، پھر تاکہ قرآن کو بند کر کے رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ کہ اب وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ بچہ نہ قرآن کو دیکھتا ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر آپ دیکھیں یہ حافظ بنتے ہیں نا، حفاظ کا بڑا زور ہے، ادارہ معارف القرآن ناظرہ کے ساتھ، یا فلانا اسکول سسٹم حفظ قرآن کے ساتھ، ایسے آپ جلی حروف دیکھتے ہیں نا، یعنی پہلے وہ، پھر حفظ قرآن بھی اگر کوئی چاہے تو ہم اس کو حافظ بنا دیں گے، اس کے لیے ہم نے استاد رکھا ہوا ہے، ایک زیادہ سے زیادہ ایک استاد ہی رکھ لیتے ہیں، اور استاد بھی کیا ہے، وہ بچوں کو صرف الفاظ پڑھاتا ہے، بس اس سے زیادہ تو استاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسکول میں۔ قرآن فہمی یہ تصور ہی آپ نہیں کر سکتے آج کے نصاب تعلیم میں، جو آج کا نصاب تعلیم ہے، قرآن فہمی، اب 18 جماعتیں پڑھ لیں قرآن فہمی، اور جتنے اچھے اسکول میں ایلیٹ طبقہ ہے تو وہ اتنا ہی دین سے دور ہے۔ جتنے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس میں ایک فخر محسوس کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے سٹی اسکول میں پڑھے، بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھے، تو بچوں کو اتنا ہی وہ دین سے دور کرنے میں کرتے ہیں، انہیں ایک سیکولر ذہن بناتے ہیں۔ یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بری باتیں سکھاتے ہوں گے یا غیر اخلاقی حرکات، نہیں، آپ کا ذہن، بچے کا ذہن جو ہے وہ بے دین سیکولر بناتے ہیں کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ اکثر بچوں کو بیکن ہاؤس والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں، غیر ممالک میں تو ہوتا ہے لیکن یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بچہ جوان بچہ ہے آپ کا میٹرک میں، آپ جاؤ، وہ تمہاری کلاس فیلو ہے، ان کے گھر جاؤ، ان کے ماں باپ سے ملو، بیٹھو، ان کے ایک دن ان کے ساتھ گزارو، ایسا مطلب وہ پروگرام رکھتے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد بنانا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اگر آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے پھر تو یہ سوال ٹھیک ہے، اور نہیں ہے، قرآن کی اہمیت ہے ہی نہیں، پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو آزاد ہیں، قرآن، نہ تو ہمیں قرآن کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ آج اگر ہماری، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے قرآن، دین اسلام اور حضور کا طریقہ اگر نکال دیا جائے تو آپ کی عمارت قائم رہے گی، معاشرے کی عمارت قائم رہے گی، جس بیس پہ آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ بیس قائم رہے گی، کیونکہ آپ کی بیس جو ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ تو قرآن ہو یا نہ ہو، آپ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرآن ہو یا نہ ہو۔ آج دیکھ لیں، آج آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، قرآن آپ کا قانون ہی نہیں، قرآن کے قانون کے خلاف
آپ کے رواج ہیں، آپ کے قوانین ہیں. سود اس میں آپ دیکھ لیں، ابھی تک آپ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود پہ پیسے بھی لے رہے ہیں، یہ وہ سارے. تو بہرحال یعنی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کیوں ہم نے اپنی زندگی سے دین اسلام کو خارج کر دیا ہے. دین اسلام تو صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک پروگرام ہے، ایک مکمل دین ہے. اس کو ہم نے اپنی زندگی سے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی خارج کر دیا. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، وہ جب آپس میں زندگی گزارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قرآن کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، نہ شریعت کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ رسول کی ہدایات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے میاں بیوی کی زندگی میں. بس بیوی صاحبہ جو ہے ناراض ہو جائیں گی کسی بھی چھوٹی سی بات پہ، پہلے سلام کریں گی، پھر سلام بھی نہیں کریں گی، نہ چائے کا پوچھیں گی آپ سے. کیوں؟ کہ وہ تو ناراض ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفرادی زندگی سے اور اجتماعی زندگی میں ہمارا دین اسلام کا کوئی واسطہ نہیں. آج جو ہے دور جاہلیت ہے، میں آپ کو کہتا ہوں دور جاہلیت ہے، تاریکی ہے، اور اس مشرکانہ روش ثم الذین کفروا بربہم یعدلون آج ہم نے پڑھا ہے نا، اس کے باوجود خالق سماوات والارض میں ہوں، اندھیرا اجالا میں نے بنایا ہے، پھر بھی تم لوگ میرے ساتھ شریک کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی کرتے ہو. یعدلون کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. بندگی تو میری ہونی چاہیے، میں مالک ہوں، میری ہدایات کو تم نے اگنور کر دیا ہے. آج یعنی بہت سے دیندار، دین کے نام لیوا جو ہیں، ان کا جو طریقہ ہے یا سوچ ہے اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں. میں مالک ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس مال و دولت ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں، جو بھی ہے، جو سٹیٹس ہے، کہتے ہیں ہماری ایک حیثیت ہے، میرا کہنا مانا جائے، میری مرضی پوری کی جائے. بہت سے آپ کو ایسے مل جائیں گے. تو یہ اصل میں ناسمجھی ہے اور وہ ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن چونکہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہمیں قرآن کو دیکھنا ہوگا. آج کا جو ہم سوال کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد بنانا آخر کیوں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں. یعنی یہ ایک سوچ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے انسان ہے یہ ایک سوچ ہے اس کی کہ آخر کیوں اللہ کے ہم حکم کے تابع ہو جائیں، ہم کیوں اپنی آزادی کو ترک کر دیں اور اللہ کی مرضی کو لے لیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی اسی طرح سوچتی. اللہ کے نبی ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو ان کی جو آپ پورے پڑھے نا سورہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، میں نے نوح کو بھجوایا اپنی قوم کی طرف، دعوت کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، احتیاط سے کام لو، زندگی مرضی سے نہ گزارو، اللہ تمہارا مقصد ہے، اللہ کی طرف تم نے جانا ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ تین جملے ہیں ہر پیغمبر، آج بھی یہی چیز ہے. بندگی اللہ کی، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے لیے زندگی گزارنا. بندگی میں مطلب یہ نقطہ قابل غور ہے کہ صرف بندگی مقصود بذات نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. عبادت بذات مقصود نہیں ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں جس طرح ہم زندگی بنا کسی سوچے سمجھے گزار رہے ہیں، یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کہتے ہیں ایسا کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ یہ غلط ہے. عبادت مقصود تو نہیں، مقصد تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. جیسا کہ آپ چائے بنا رہے ہیں، چائے کے لیے آپ کو آلات چاہیے، چولہا چاہیے، کیتلی چاہیے، پتی چاہیے، چینی چاہیے.
لیکن مقصد کیا ہے؟ چائے بنانا، آپ نے چائے پینی ہے، تو مقصود تو اللہ ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے تیاری ہے۔ اللہ کے سامنے ہم اکیلے کھڑے ہوں گے، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم